جسم کو گدوانا، جیسے ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں، آج کل ٹیٹو کو نام دیتے ہیں، پہلے گدوانا کہتے تھے، تو ٹیٹو وغیرہ بنوانا یہ والا میرے آقا علیہ السلام نے ان تمام کاموں کو کرنے والیوں پر اور کروانے والیوں پر سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سنت شریعت کی پیروی رہی نہیں تو پھر ٹرینڈ کی پیروی ہونی۔ یہ ہے بندہ جب تک اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھے گا انسان رہے گا۔ قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، واحد پوری دنیا کے اندر فکر ہے، سوچ ہے، دین ہے، مذہب ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے والا جو دین ہے نا جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ والا دین ہی انسان رکھ سکتا ہے۔ بس سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جنہوں نے شریعت کو چھوڑا ہے، آج وہ کتے اور خنزیر بننے میں جناب فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اس سے 8 مارچ والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے تمہارے جسم کو تمہارے قابو میں دیا ہے، قابو میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے نفع اٹھا سکتے ہو۔ قابو میں دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس میں اندازی کرنے لگو۔ تم دست اندازی تو اتنی بھی جائز نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے، میں کوئی عورت جو ہے اپنے دانتوں کے اندر خوبصورتی کے لیے خراب ڈال دیتی ہے، اصل ذخیرہ اندوز تو سرمایہ دار ہیں۔ جی آپ بتائیں نا کماد کا ریٹ کیا ہے، اور آگے جناب جب ان کے پاس کماد چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ریٹ کیا ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ زیتون کا درخت کتنا مشکل تیار ہوتا ہے، سینکڑوں ایکڑ زیتون کے درختوں کے پورے درخت، پھلدار درخت یہودیوں نے فلسطین میں کاٹ دیے، جڑوں سے اکھاڑ پھینکے ان ضریروں نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیہ مبارکہ میں پانی کو نازل فرمانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے، پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اسی پانی سے درخت بھی اگتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے کچھ چیزوں کا پیدا ہونا بیان فرمایا۔ ما ينبت لكم به الزرع، اگاتا ہے تمہارے لیے، بھی یعنی بالماء پانی کے ساتھ، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور کھجور کو، والاعناب اور انگوروں کو، ومن کل ثمرات یہاں تک کہ سارے پھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ذریعے اگاتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزرع جو فرمایا کھیت کو، اس کھیت میں تمام قسم کے اناج آ گئے، تمام قسم کی سبزیاں آ گئیں، تمام قسم کے انواع و اقسام کی دالیں آ گئیں، جتنی بھی چیزیں انسانوں کے استعمال کی ہیں وہ ساری کی ساری الزرع کے تحت آ گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی پھلوں کا ذکر کیا، میں کہ زیتون اور کھجور اور انگوروں کو پیدا کیا، ومن کل ثمرات اور ہر طرح کے پھلوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جس طرح جیسے جیسے انسان بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی پیدائش کو بھی بڑھا رہا ہے، پھل بھی بڑھ رہے ہیں، اناج بھی بڑھ رہا ہے، ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ لوگ جو جن پر بدبختی طاری ہوتی ہے وہ اس طرح کی شیطانیاں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، مارکیٹ کا بھاؤ بڑھانے کے لیے چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں تاکہ نہ چیز کوئی فراوانی کے ساتھ ملے گی اور نہ اس کا ریٹ جو ہے وہ ہلکا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی شے جو وافر مقدار میں ملے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، بھاؤ سستا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ لاکھوں ٹن نہیں کروڑوں ٹن کے حساب سے گندم کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔
یہ بڑے بڑے جو بروکر ہوتے ہیں، یہ سارے ویپاری جو ہوتے ہیں نا، بیوپاری جن کو کہتے ہیں، یہ اتنی گندم، اتنا چاول جو ہے یہ اٹھا کے یہ سمندر میں پھینک دیں گے۔ مصنوعی قلت پیدا کر کے اپنی چیز کے بھاؤ کو بڑھا دینا، یہ بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے محتکر کو فرمایا ملعون ہے۔ ہر وہ شے جو لوگوں کی ضرورت کی ہو، لوگ ترس رہے ہوں اس کو، اور لوگ جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھے ہوں کہ ریٹ بڑھے تو بیچیں، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ لعنتی ہے۔ جی اگر یہ اب عام کسانوں کے لیے تو یہ پڑھی جاتی ہے یہ حدیث پاک، لیکن جو بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، بڑے بڑے جنہوں نے بڑے بڑے ملیں لگا رکھی ہیں، چیزوں کو جمع کر کے وہاں رکھ لیتے ہیں، پھر جناب بالکل تالا لگا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ چیزیں کہاں گئیں، ان کا کیا حساب ہوگا بھائی؟ یہ تو میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے نا کہ کس طرح کر کے چیزوں کو ضائع کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بتائیں نا، گندم ابھی گندم آئی ہے، کیا ریٹ تھا اس کا؟ 2200 روپے تھا گندم کا، یہی ریٹ تھا نا جی، 2200 2300 اتنے کا من ملتا رہا ہے۔ لیکن جب یہ کسانوں کے پاس سے چلی جائے گی، بڑے سرمایہ داروں کے پاس، پھر وہی مہنگی ہو جائے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کپاس جو ہوتی ہے نا، جس پھول میں ہوتی ہے، اس کی جو وہ ہماری زبان میں اس کو سانگلی کہتے ہیں۔ ہاں وہ پھول ہوتا ہے نا، وہ جب کھلتا ہے تو جس کے اندر وہ کپاس ہوتی ہے اس کو سانگلی کہتے ہیں۔ ایک دوست تھا تو اس کی شادی تھی، تو اس نے اپنا نا شادی کارڈ بنوایا، اس میں شادی کارڈ میں 5 سے 6 سانگلی لگی ہوئی تھیں، خشک وہ سانگلی لگی ہوئی تھی۔ ہمارے علاقوں میں ان کو آگ لگاتے ہیں کہ وہ سانگلی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار یہ کیا آپ نے، یہ کیوں لگوایا، اس کی کیا تھی؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا 50 روپے لگے ان کا، 10 روپے کا ایک ٹکڑا سانگلی کا۔ غریب کے پاس ہے تو آگ لگ رہی ہے، سرمایہ دار کے پاس گئی ہے تو وہ 10 روپے کی ہو گئی۔ بتائیں، 5 سانگلیاں ڈالی ہوئی ہیں شادی کارڈ میں بھائی صاحب، اور 50 روپے کی ہو گئی۔ وہاں سے وہ مفت اٹھاتے ہوں گے، سرمایہ دار کا ہاتھ لگا ہے نا بھائی، پیسہ بڑھ گیا اس کا۔ ایک ایک چیز کسان جو ہیں وہ بھوکے رول رہے ہیں، سچی بات ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ وہ کھاد کا ریٹ ہے تو کہاں سے کہاں، میں نے تو اگلے دن سنا کو 18,000 روپے کی بوری بتا رہے تھے۔ ہر آئے دن نئی سے نئی بیماریاں جناب وہ ان بیجوں کے ذریعے آ رہی ہیں یہودیوں کی طرف سے، اور یہ تباہی اکھیڑ دی ہے۔ بیج ہمارا جو تھا وہ سارے کا سارا ختم کر دیا گیا ہے، بیج سارے کا سارا باہر سے آ رہا ہے۔ پہلے اپنی ہی کھیت سے بیج نکلتا تھا، اپنی کھیتی سے، اب نہیں جی، نیا لو، ہر بار نیا بیج، اور خرچے اتنے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے، تو پیچھے سے سارے کا سارا معاملہ ہی صاف کر دیا گیا۔ تو یہ احتکار جو ہے نا، یہ غریب بیچارہ جو 10 من گندم روک لے، اس کو تو یہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ بھئی آپ نے احتکار کر لیا، ذخیرہ اندوزی کر لی اور آپ بہت بڑے لعنتی ہیں۔ اصل ذخیرہ اندوز تو سرمایہ دار ہیں۔ جی آپ بتائیں نا کماد کا ریٹ کیا ہے، اور آگے جناب جب ان کے پاس کماد چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ریٹ کیا ہو جاتا ہے۔ دالے والے غریب سے لیتے ہیں تو ان کا ریٹ کیا ہوتا ہے، جب ان کے پاس سے ہو کے غریب کو پہنچتی ہے تو پھر اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، یہ بھائی صاحب یہ سارا نیچے سے لے کر اوپر تک جتنا بھی یہ نظام ہے گند کا، جب تک یہ نظام گندا رہے گا فرنگی ذلیل کا، تب تک یہی رہے گا۔ ہمارے علاقے کا ایک بندہ تھا، وہ بڑا کاروباری ذہن کا تھا، بہت ذہین اس پیسے کمانے کے معاملے میں، تو اس نے بڑا اچھا پیسہ کما لیا۔ تو وہ گیا اپنے حضرت زرداری صاحب کے پاس، ان کو جا کے کہا کہ میں شوگر مل لگانا چاہتا ہوں اپنے علاقے میں، آپ اجازت دیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے لگا لیں، آپ کو کون روکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر لگا لیتا ہوں۔ اس نے کہا تو ہمارا بھی تو حصہ دو نا۔ اس نے کہا آپ کا حصہ ویسا نہیں ہے اس میں، کام میں نہیں کرنا ہے، سارا کچھ میرا ہوگا۔ اس نے کہا پھر نہیں لگا سکتے تم، پھر تمہیں اجازت نہیں لگانے کی۔
ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا بیٹھو ادھر حساب کرو بھی اس کا کتنے منٹ بیٹھا میرے پاس، اس حساب سے اس سے پیسے لو. ہاں بتائیں، یہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں نا وہ بھی مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں. بتاؤ 5 گھنٹے بھی بیٹھ کے کسی عالم کے پاس کوئی بندہ مسئلے پوچھتا رہے نا، عالم جاتے وہ یہ نہیں کہے گا یار تم مجھے کوئی فیس فوس دے کے جا تو یہاں ہے نہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کو یہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اور وہ بندہ اپنی شوگر مل لگانے کی خواہش سمیت ہی دفن ہو گیا، روانہ ہو گیا دنیا سے. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے بڑھنے کے ساتھ اس کی بڑھوتری بھی میں اضافہ فرما دیا. چیزیں بڑھی، انسان بڑھے، چیزیں بڑھی. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرے اور ان چیزوں کی بڑھوتری جو ہے اس کو روک دے، یہ درختوں کو کاٹ دے. ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے سینکڑوں ایکڑ زیتون کا درخت کتنا مشکل تیار ہوتا ہے. سینکڑوں ایکڑ زیتون کے درختوں کے پورے درخت، پھلدار درخت یہودیوں نے فلسطین میں کاٹ دیے، جڑوں سے اکھاڑ پھینکے ان ضریروں نے، صرف کس لیے؟ آل اسلام کے تھے، مسلمانوں کے تھے. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا والزیتون، اور زیتون اگائی، والنخیل والعناب، یہ جو زیتون کھاتے ہیں انہیں پتہ ہے کتنا لذیذ پھل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پھلوں کا ذکر کیا اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر زیتون کا کیا ہے. والنخیل، اور کھجور کو پیدا فرمایا، اور کھجور بھی اتنی قسمیں کہ آپ حیران ہوں. والعناب، اور انگور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل پیدا فرمائے. یعنی بندوں کے مزاج مختلف ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل بھی اسی طرح مختلف قسم کے پیدا فرمائے. کسی کو کھٹا پسند ہے تو کھٹا کھائے، میٹھا پسند ہے تو میٹھا کھائے، کسی کو کھٹا میٹھا پسند ہے تو کھٹا میٹھا کھا لے. ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا فرمایا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، میں کہ بے شک اس میں فکر غور کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، غور کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں، آگے دیکھیں ذرا. وسخر لکم اللیل والنہار، میں کہ اور تمہارے قابو میں کر دیا ہے رات کو اور دن کو. یعنی رات کو سکون کرتے ہیں، دن کو جو ہے وہ اپنے کام کاج کرتے ہیں. اور فرمایا کہ والشمس والقمر، سورج کو چاند کو تمہارے قابو میں کر دیا. والنجوم مسخرات بامرہ، اور تاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ تمہارے قابو میں دے دیا ہے. قابو میں تارے کیسے آ گئے؟ تاروں کو دیکھ کر کے لوگ رہنمائی لیتے ہیں، تاروں کو دیکھ کر کے لوگ باقی معاملات دیکھتے ہیں. اور سورج اور چاند جو ہیں وہ ان کو گرمی، سردی، ٹھنڈک، ہر طرح کا موسم مہیا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. جی سورج کی چالوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسموں کو منسلک فرما دیا ہے. جی سورج جو ہے وہ کس جانب سے نکلے گا تو موسم ایسا رہے گا، کس جانب سے نکلے گا تو موسم ایسا رہے گا. جی جتنے بھی موسم ہیں وہ سارے کے سارے اس سورج کی چال کے ساتھ ہی بدلتے جاتے ہیں. جیسے جیسے سورج جو ہے وہ اپنی چال پکڑتا ہے ویسے ویسے موسم جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے. یہ گرمی سردی میں سورج، گرمیوں کے اندر سورج کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہر رہنے کا، گرمیوں کے اندر سورج کا ظاہر رہنے کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے اور سردیوں کے اندر اس کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے. ہاں جی جتنا اس کا دورانیہ کم ہوگا اتنی جناب اس کی گرمی اور تپش جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری جو فرمایا نا میں تمہارے قابو میں دے دیا، وہ قابو میں یوں دیا اللہ تعالیٰ نے. اس قابو میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ہم جہاں چاہیں اس کو موڑ دیں، اس طرف کر دیں، اس طرف کر دیں، رات کر دیں، دن کر دیں. قابو میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے. اس سے 8 مارچ والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے تمہارے جسم کو تمہارے قابو میں دیا ہے. قابو میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے نفع اٹھا سکتے ہو. قابو میں دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس میں اندازی کرنے لگو. تم دست اندازی تو اتنی بھی جائز نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے. میں کہ عورت جو ہے اپنے دانتوں کے اندر خوبصورتی کے لیے خراب ڈال دیتی ہے، دانتوں کو گرجتے ہیں نا بنانے کے لیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس طرح ابرو جو ہیں، ایک تو ہے نا یہ کہ بال بڑے ہو گئے ہیں، آنکھوں میں آ رہے ہیں، بال بڑے ہو گئے ہیں، اڑ رہے ہیں، اس کو تو کاٹنے کی کسی حد تک اجازت ہے شرعن. لیکن بالوں کو بنانا جس طرح آج کل کے بنا رہی ہیں عورتیں،
یہ ہو گیا. اور اس طرح کر کے جسم کو گدوانا، جیسے ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں، آج کل ٹیٹو کو نام دیتے ہیں، پہلے گدوانا کہتے تھے. تو ٹیٹو وغیرہ بنوانا یہ والا میرے آقا علیہ السلام نے ان تمام کاموں کو کرنے والیوں پر اور کروانے والیوں پر سب پر لعنت فرمائی ہے. ظلماتیں سب لعنت. لیکن آج تو یورپ کے اندر تو ٹرینڈ چل چکا ہے. ایک بندے کے بارے میں میں نے اخبار میں پڑھا، اس نے 10 کروڑ اپنے علاقے کا پیسہ، 10 کروڑ روپیہ نہیں، اپنے علاقے کا پیسہ جو ہے وہ لگوایا اپنی شکل کتے والی بنوانے کے لیے. اب یہ بہت زیادہ وہاں ٹرینڈ ہے نا، سنت شریعت کی پیروی رہی نہیں تو پھر ٹرینڈ کی پیروی ہونی. تو اس نے 10 کروڑ روپیہ اپنے علاقے کا لگا کے اپنی شکل کتے والی بنوائی ہے. اور اسی طرح میں نے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بتایا، انہوں نے کہا وہاں تو یہ رواج بن چکا ہے، خواتین بھی ایسا کر رہی ہیں، وہ بھی بلیوں والی شکل، کتوں والی شکل، خنزیروں والی شکل بنوا رہے ہیں، سرجریوں پہ سرجری کیے جا رہے ہیں، اور جناب حید شکل بالکل جناب وہ کتے والی. کتے کی طرح کوئی مہمان آئے گا گھر میں تو بھونک کے اس کو جناب اس کا استقبال ہوگا، جب جائے گا تو بھونک کے جناب دم ہلا کے جناب اس کا استقبال ہوگا. اب باقاعدہ جناب وہاں ایک ڈے بنا لیا گیا ہے جس پر جناب وہ کتے والی خنزیر والی دمیں جو ہے نا وہ بکتی ہیں باقاعدہ. اس دن سارے دم لگا کے پوچھل لگا کے پھرتے ہوتے ہیں، پورے بازار مارکیٹیں بھری ہوتی ہیں، سب دم لگائے ہوتے ہیں. یہ ہے بندہ جب تک اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھے گا انسان رہے گا. قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، واحد پوری دنیا کے اندر فکر ہے، سوچ ہے، دین ہے، مذہب ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے. وہ صرف اور صرف ہمارے والا جو دین ہے نا، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ والا دین ہی انسان رکھ سکتا ہے بس. اس کے علاوہ جو بھی بندہ شریعت حقہ سے ہٹے گا اس کا دماغ خراب ہی ہوتا جائے گا، ایسی ایسی باتیں کرے گا، ایسی ایسی جناب وہ کہاں سے کہاں جا کھڑا ہوگا، سمجھ سے باہر بات ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جنہوں نے شریعت کو چھوڑا ہے. آج وہ کتے اور خنزیر بننے میں جناب فخر محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، وہ خنزیر بنے پھرتے ہیں، وہ کتے بنے پھرتے ہیں، وہ بندر بنے پھرتے ہیں. پوری حیت بنا لی جی انہوں نے، پوری شکل بالکل کتے والی. خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو تمہارے قابو میں دیا نا. قابو میں دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم جناب اس میں دست اندازی شروع کر دو، دست درازی شروع کر دو، تم اپنے مرضی سے اس میں تبدیلی لانے شروع کر دو. یہ کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اس طرح کرو؟ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، میں کہ بے شک اس میں بھی ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما زارع، یہ زارع کا معنی بھی خالہ کا ہے، اور اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے نفع کے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً الوانہ مختلف رنگوں کی چیزیں، مختلف رنگوں کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اب دیکھیں نا، سب کا رنگ ایک ہی ہوتا تو کوئی فرق کر پاتا ان چیزوں میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا رنگ جو ہے وہ الگ الگ بنا دیا ہے. اب بتائیں نا، ساری دنیا کے لوگوں کی شکلیں ایک ہی جیسی ہوتی، رنگ سب کے ایک ہی جیسے ہوتے، تو کوئی یہ بتا سکتا تھا یہ فلپائنس ہے، یہ فلپینی ہے؟ کوئی بتا سکتا تھا یہ سوڈانی ہے؟ کوئی کسی کو کہہ سکتا تھا یار یہ پاکستانی ہے؟ سب کے رنگ ہی ایک جیسے ہوتے. سب کی ناک، یہ تو ہے کہ ناک ہے، یہ باقی سب چیزیں سے ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن سب کا حلیہ ہی ایک جیسا ہوتا، رنگ ہی سب کا ایک جیسا ہوتا، تو پہچاننا تو بہت مشکل ہو سکتا تھا. خلاق کائنات نے ایک ایک شے میں ایسے ایسے رنگ رکھ دیے ہیں. ایک عالم صاحب سے سنا، وہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رنگ پیدا کیے نا سارے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. وہ 10 لاکھ بتا رہے تھے شاید، اتنے رنگ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. ہمیں تو نیلے پیلے سے بڑھ کر آگے یاد بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ ذات کتنی علیم بذات الصدور ہے، کتنی علم والی، کتنی حکمت والی، کتنی عظمت اور شان والی ہے، جس نے اتنے رنگوں کو پیدا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، فرمایا کہ بے شک اس میں بھی ضرور اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، جو نصیحت پکڑنے والے ہیں. یہ انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لآیۃ لقوم یتفکرون،
نشانیاں ہیں اس میں اس قوم کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ دوسری میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تیسری میں فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔